ایک دن ایک کسان اپنی بیل گاڑی میں سامان لاد کر گاؤں سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ بارش کے بعد راستہ کیچڑ سے بھر چکا تھا اور گاڑی کو کھینچنے میں بیلوں کو بڑی دقت ہو رہی تھی۔ کچھ دور جا کر گاڑی کا ایک پہیا اتنا کیچڑ میں دھنس گیا کہ مکمل طور پر رک گئی۔ کسان نیچے یاترا لیکن گاڑی کو نکالنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور اپنی بدقسمتی کو کوسنے لگا۔ کیا مصیبت ہے! میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب گاڑی کیسے چلے گی؟ کاش کوئی آ کر میری مدد کرے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا، اے طاقتور ہرکولس! میری مدد کرو۔ اتنے میں روایت کے مطابق ہرکولس ظاہر ہوا۔ وہ کسان کی حالت دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اے شخص! تم خود کچھ نہیں کرو گے اور ساری الفاند آسمان سے لگائے بیٹھے ہو۔ پہلے خود کوشش کرو۔ اپنے کندھے سے گاڑی کو دھکا دو، بیلوں کو ہانکو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کسان کو ہرکولس کی بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کمر کسلی گاڑی کو دھکا دیا اور بیلوں کو زور سے آگے بڑھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کیچڑ سے باہر آ گئی اور چلنے لگی۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس دن اس نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ اپنی مدد اب بہترین مدد ہے۔ خدا بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیارا سا کتا رہتا تھا جس کا نام شیرو تھا۔ شیرو بہت وفادار اور بہادر تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے پسند کرتے تھے، لیکن شیرو کے دل میں ایک اداسی ہمیشہ بسی رہتی، اس کا کوئی سچا دوست نہیں تھا۔ گاؤں کے دوسرے کنارے پر ایک بلی رہتی تھی جس کا نام میمی تھا۔ میمی بہت چالاک، تیز اور تنہا تھی۔ اسے دوسروں سے الگ رہنا پسند تھا۔ وہ اکثر جنگل میں اکیلے کھیلتی رہتی، لیکن کبھی کبھی اسے بھی تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن جب شیرو جنگل کے پاس گھوم رہا تھا، اسے کسی کی چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اس طرف پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چوہا میمی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر یہ کوئی عام چوہا نہ تھا بلکہ ایک جادوئی چوہا تھا جو جس چیز کو چاہے پتھر میں بدل سکتا تھا۔ شیرو نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چوہے پر جھپٹا مارا۔ چوہا ڈر کے مارے بھاگ گیا اور میمی کی جان بچ گئی۔ میمی نے حیرانی سے شیرو کو دیکھا اور پہلی بار کسی کا شکریہ ادا کیا۔ وہیں سے ان کی دوستی کی شروعات ہوئی۔ چند ہفتے بعد شیرو اور میمی جنگل میں گھوم رہے تھے جب انہیں زمین میں دبی ہوئی ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب میں لکھا تھا، جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھپا ہوا شہر ہے جہاں ہر جانور بول سکتا ہے اور جادو کا راز چھپا ہے، مگر وہاں صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو وفادار اور دلیر ہو۔ شیرو اور میمی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر کو تلاش کریں گے۔ راستے میں ان کا سامنا ہوا ایک چالاک لومڑی سے جو ہر کسی کو گمراہ کرتی تھی، مگر میمی کی تیز عقل اور شیرو کی بہادری نے اسے چکما دے دیا۔ اگلا امتحان تھا ایک بولتا ہوا دریا۔ دریا نے ان سے سوال کیا، وفا اور چالاکی میں زیادہ قیمتی کیا ہے؟ میمی نے کہا، وفا بغیر عقل کے اندھی ہے اور عقل بغیر وفا کے خطرناک۔ دریا مسکرایا اور انہیں راستہ دے دیا۔ بولتا ہوا شہر۔ بالآخر وہ بولو شہر پہنچ گئے۔ وہاں کے جانور، بولتے ہرن، ہاتھی، بندر اور الفالو، سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہر کے بزرگ ہرن نے کہا، تم دونوں نے ثابت کیا کہ دوستی، وفاداری اور ہمت سے ہر راز کھولا جا سکتا ہے۔ اب تم اس شہر کے عزت دار فرد ہو۔ شیرو اور میمی کو وہاں کے جادو، علم اور محبت نے بہت کچھ سکھایا۔ چند دن بعد شیرو اور میمی نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس گاؤں جائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں اور جانوروں کو دوستی، ہمت اور محبت کا پیغام دیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اگر تم رات کو جنگل کے قریب دھیان سے سنو تو شیرو کی بھونک اور میمی کی میاؤں ایک ساتھ سنائی دیتی ہے، دوستی کی مثال بن کر۔